जमहूरियत के नाम पर 18 लीडरों का जनाजा लेकर 35 साल से चल रहे हैं। ये लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तबाही की वजह हैं। 18 खरबपति चोर कहते हैं हमारी नालायक औलाद को भी बतौर लीडर कबूल करें। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा अंधे को भी नजर आ रहा है सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जाएगा, आगे फिर झगड़ा है। इस वक्त डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। फैसल वाडा ने पीडीएम काबीना की तस्वीर मोस्ट वांटेड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, ये है पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह, एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आईजी पंजाब को 26 सितंबर तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब 5 माह हो गए, इमरान रियाज कहां हैं? अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। ये अदालती हुक्म की तौहीन है, आप इसको आखिरी मोहलत समझें। इमरान रियाज को पेश ना किया तो हुक्म जारी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लास्ट टाइम 2 पेपर दे के आया, एक उस पे ये बाबा बाबा लिख कर आया। बाद हमने इसको हॉस्पिटलाइज किया। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी सदमे का शिकार है। जब अमार की मम्मा को पकड़ के घसीट के लेकर गए और अमार की दादी को अमार के सामने गाड़ी में बिठाया गया और अमार पीछे से टेंशन का शिकार हुआ। अमार आखिरी 2 पर्चों में बाबा बाबा लिख कर आया। नन्हे अमार के चचा शहजाद फारूक की एआवाई न्यूज की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बताया उसके बाद अमार को अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर्स का कहना था बच्चा सदमे का शिकार है। क्या हुआ है उसको? हमने बताया पुलिस हमारे घर आती रही, बच्चे के सामने मां को घसीटकर और दादी को गिरफ्तार किया तो ये टेंशन का शिकार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके वालिद उसको वक्त दें तो ये ठीक हो सकता है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ, बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत से कहा वो तहकीकात में ताउन करे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर खारजा बोले हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में आना होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है, इसके दूरस्त नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले, हम इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। शवाहिद पर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे लिए तो सरप्राइज की बात नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसमें कुछ हकीकत होगी तो उन्होंने लगाया। हमारे अपनी सॉइल पे हमने उनका एक सर्विंग नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ा हुआ है, हमारी तहवील में है, और उसने एडमिट किया हुआ है कि वो इधर इंस्टेबिलिटी और हर किस्म की शर्मंदगी के लिए आया हुआ। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पर हमें कोई हैरत नहीं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने जो इल्जाम लगाया है उसमें कुछ तो हकीकत होगी। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दुनिया में भारत को अगर कोई समझता है तो वो हम हैं। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब, कहा भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है।
پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے، قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب، بین الاقوامی برادری کو موسمیاتی تبدیلی سے تباہی پر کیا گیا وعدہ بھی یاد دلایا۔ وزیر اعظم کی UN اعلیٰ سطح مباحثے کے افتتاحی اجلاس میں شرکت، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے استقبالیہ میں بھی شریک ہوئے۔ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں، ایرانی صدر سے دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عالمی ترقیاتی تعاون سے متعلق اجلاس میں بھی شرکت کی، بولے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہمیت کا حامل ہے۔ عام انتخابات اور معاشی ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر عمل سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ درآمدات پر رکاوٹوں میں نرمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 1.9% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ADB کا کہنا ہے بجلی ریٹ میں تیزی سے اضافے سے مہنگائی میں خاطرخواہ کمی نہیں ہوگی۔ ڈالر کے مقابلے روپے کی مسلسل کمزوری افراط زر کے دباؤ کو بلند رکھے گی۔ اوسط مہنگائی کی شرح 25% رہنے کا امکان ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے اراکین شرکت کریں گے۔ اجلاس میں فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے معاملے پر وکلا تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی۔ وکلا تنظیمیں بینچز کی تشکیل، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے اور فوری نوعیت کے مقدمات کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے پر تجاویز پیش کریں گی۔ شرجیل میمن کے خلاف 6.25 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس نیب ترمیم کے تحت عدالت کے دائر اختیار چیلنج کرنے کی درخواست مسترد۔ عدالت نے کہا اب تو نیب ترمیم ختم کر دی گئی ہیں، کل سپریم کورٹ کا حکم نامہ ملا ہے، احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ کیس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ آئندہ سماعت پر گواہان اور ملزمان کو پیش ہونے کا حکم، سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی۔ میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس وقت ملک میں نون لیگ کی حکومت ہے تو شکوہ بھی ان سے ہی ہے۔ آصف زرداری نون لیگ سے لڑنا نہیں چاہتے، بلاول کے ہاتھ کھول دیے تو 90 والی سیاست میں چلے جائیں گے۔ منظور وسان جو یہ کہتے ہیں کہ تھپڑ مارتے بھی روتی نے، الٹا ہے، میں تھپڑ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رونا بھی نہیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ دوسروں سے اپنے لیے تو طلب کیا جا رہا ہے، اس میں کم از کم ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں بچتا۔ ہمیں تھپڑ بھی مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں رونا نہیں۔ بلاول دوسروں سے تو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں مگر اپنے صوبے میں پنجے گاڑے بیٹھے ہیں۔ MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں حالیہ تقرر اور تبادلے 15 سال کی حکمرانی کا تسلسل ہیں، اس میں ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ 15 لاکھ بچے سڑکوں پر لاوارث موجود ہیں۔ ہم نے 5 سال میں 5000 سے زائد بچوں کو تحفظ فراہم کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد کا اقوام متحدہ میں تقریب سے خطاب، کہا اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے منتخب کردہ عالمی دن بہت اہمیت کا باعث ہے۔ تمام ملکوں کو بچوں پر تشدد اور استحصال سے بچاؤ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں گارڈ کی فائرنگ سے 7 سالہ بچی کی موت۔ سیکیورٹی کمپنی گارڈ سے برآمد ہونے والا اسلحہ کا لائسنس پیش نہ کر سکی۔ تیموریہ تھانے میں گرفتار ملزم کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ SSP سینٹرل کے مطابق سیکیورٹی کمپنی سے متعلق DIG کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ دو ماہ قبل کشمور سے اغوا کیے گئے ساگر کمار کو بازیاب کرا لیا گیا۔ SSP کشمور کا کہنا ہے ساگر کمار کی بازیابی سے پولیس کا morale بلند ہوا ہے۔ رینجرز کی مدد سے سب ملویوں کو بازیاب کرا لیں گے۔ کراچی میں سیکیورٹی کمپنی کا ڈرائیور 6 کروڑ سے زائد رقم لے کر فرار۔ پولیس کے مطابق ملزم کو کرنگی صنعتی ایریا میں گارڈز کو چھوڑ کر کیش وین لے کر فرار ہوا۔
کیش وین کچھ دیر بعد کرنگی عوامی کالونی سے مل گئی. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم کا تعلق پنجاب کے ضلع وہاڑی سے ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. ٹھٹھا، سجاول، بدین، میرپور خاص اور ننگر پارکر میں بھی بارش کی پیش گوئی. مشرقی پنجاب، بلوچستان میں چند مقامات، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. کوئٹہ کا 12 سال کا فیروز آسمان چھونے کو بےتاب. پاپڑ بیچ کر گھر چلاتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے. بڑا ہو کر معاشرے سے غربت ختم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد. شہر بھر کی مساجد، گھروں اور بازاروں کو سجانے کی تیاریاں جاری. محافل میلاد کے انعقاد کے ساتھ ساتھ جلوس بھی نکالے جائیں گے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں مسلم رہنماؤں کے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا مغربی ممالک اسلاموفوبیا سمیت نسل پرستی میں مبتلا ہیں. بے حرمتی کے واقعات ناقابل برداشت سطح پر پہنچ چکے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا مغرب آزادی اظہار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. مغربی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے لے کر اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے اقدامات قابل مذمت ہیں. مودی سرکار کے زہریلے پروپیگنڈے نے بھارتی فوج اور صحافتی شعبے کو لپیٹ میں لے لیا. بھارتی صحافی مودی کی متعین کردہ جھوٹی روش پر چل کر صحافتی تقاضوں کی پامالی کرنے لگے. مودی سرکار کی ایک اور بھونڈی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں بھارتی فوجیوں کی سری نگر میں دہشت گردوں کے ساتھ مٹ بھیڑ دکھائی گئی. ویڈیو مکمل جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ کوئی بھی کارروائی اتنے اطمینان سے نہیں کی جا سکتی. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی شادی کے بندھن میں بندھ گئے. تقریب کراچی میں ہوئی. کرکٹ اسٹار اور دیگر شخصیات کی شرکت. کپتان بابر اعظم توجہ کا مرکز رہے. ولیمہ کل اسلام آباد میں ہوگا. سابق کپتان شاہد آفریدی نے بیٹی کی رخصتی پر خوبصورت شعر اور تصاویر شیئر کر دیں. لکھا آیا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے. رخصت بھی ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے. ڈوبا ہوا بھی ہے تیرے بابا کے دل مگر امیدیں صبح 9 اسے آئی ہے تھامنے. اور سپر اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی اسپیشل فین سے اسپیشل ملاقات. تہران میں معروف مصور فاطمہ سے ملے. ویل چیئر پر بیٹھی فاطمہ نے رونالڈو کو ان کی 2 پینٹنگز تحفے میں دیں. رونالڈو نے بھی اپنی سائن جرسی پیش کی.